میں نیکی کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے ہوش سنبھالا تو آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ قافلے کے ہمراہ کہیں جا رہی تھی، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سردار نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو اپنی تحویل میں لے لیا اور لوٹ مار کے مال کو بازار میں جب فروخت کیا تو آپ کو بھی بیچ دیا۔ اب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا جس شخص کے ہاتھ بیچی گئیں وہ آپ سے بہت سخت محنت کا مشقت کا کام لیتا، دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی اور زیادہ تر دن میں روزے رکھتی۔ تو دیکھیے وہ ہماری اسلامی بہنیں جو مدنی کام کی بنا پر یوں کہیں کہ میں گھر کا کام کیسے کروں، امی کو کیسے راضی کروں، ساس نند بھاوج کی کیا ترکیب کروں، گھر کا کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے تو مدنی مشورے کرنے ہوتے ہیں، مجھے تو ہفتے میں ایک مرتبہ علاقائی دورہ کرنا ہوتا ہے، اور کوئی اسلامی بہن کہے کہ میں تو مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھاتی ہوں، مجھے تو دن کے وقت مدرسۃ المدینہ للبنات جو مدنی منیوں کو اس میں پڑھانا ہوتا ہے۔ سب اچھا، بہت اچھی بات ہے، مگر گھر کا کام کاج جب تک میری اسلامی بہنیں نہیں کریں گی تو گھر کے معاملات میں سرخرو کیسے ہوں گی، گھر میں مدنی ماحول کیسے بنائیں گی، ساس پر انفرادی کوشش کیسے کریں گی، بڑی بہن یا چھوٹی بہن پر انفرادی کوشش کیسے کریں گی، اور آپ کی انفرادی کوشش اس پر کیسے مؤثر ہوگی، اپنے منصوب کو مدنی ماحول میں کیسے لائیں گی، اسے سنتوں کا عامل کیسے بنائیں گی۔ گھر میں کام کاج کرنے سے صحت بھی اچھی رہے گی اور گھر والوں پر انفرادی کوشش کرنے کے موقع بھی ملیں گے۔ بہرحال جو محرم ہے انہی کی بات ہو رہی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی راتیں عبادت میں گزرتی۔ آپ ایک رات اللہ کی یاد میں رو رہی تھی، آپ کے رونے کی آواز سن کر آپ کا آقا جاگ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اللہ کے حضور سجدے میں ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معاذ اللہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ فرض نمازیں آپ کی گزر جاتی تھی، اللہ والوں کی فرض نمازیں کیا، ان کی تو تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، اشراق چاش نفل کثرت سے نوافل وہ تو پڑھا کرتے تھے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا یہ کلام سن کر، عبادت کا منظر دیکھ کر وہ مالک اللہ کے خوف سے لرز گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی اس ولیہ سے اب اس نے خدمت نہیں لینی، اور بہتر یہ ہوگا کہ اب اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوئی تو وہ آقا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں ٹھہریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ بس میری ایک درخواست ہے، میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات پاک کے صدقے معاف فرما دے جس کی آپ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا حجرے سے باہر تشریف لائیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا قید سے آزاد ہوئیں، باہر نکلی، راستے میں ایک جگہ رک گئیں، نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک دینی مدرسہ نظر آیا، آپ تشریف لے گئیں، وہاں پہنچ کر حصول علم کی درخواست کی، قبول کر لی گئی اور آپ کو ان بچیوں کے پاس بٹھا دیا گیا جو علم دین حاصل کر رہی تھیں۔ آپ نے کچھ ہی دنوں میں علوم دینیا میں کمال حاصل کر لیا،
پھر آپ محافل ذکر و فکر میں حاضر ہونے لگیں، احادیث یاد کی، دل و جان سے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی۔ جب سوتی تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کھڑی ہوتی اور رونے لگتی اور اپنے نفس کو کہتی تو اتنی دیر اپنے رب سے کیوں غافل ہوا؟ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، نے ان سے فرمایا مجھے ان علوم کی بابت سمجھائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے بلا واسطہ حاصل ہوئے۔ سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، ایک مرتبہ میں نے تھوڑا سا سوت کاٹ کر، کاٹن روئی سے دھاگا بنانے کا عمل جو ہے وہ کیا، 2 درہم لے کر میں نے 2 درہم لیے، پھر اس خیال میں مستغرق ہو گئی اگر میں نے دونوں کو ایک ہی ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا، اور یہ بات وحدانیت کے خلاف ہے، نہیں اللہ ایک ہے اور میرے ہاتھ میں 2 درہم ہوں تو یہ بات وحدانیت کے خلاف ہے، میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ فرماتی ہیں بس اس کے بعد میری تمام راہیں کھلتی چلی گئیں، جس کے سبب آج میں اس فضیلت کے مقام پر ہوں۔ یہ روایت تذکرۃ الاولیاء میں منقول ہے، اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن رات میں 1000 رکعتیں پڑھا کرتی تھیں، 1000۔ اب اللہ تبارک و تعالی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی بھائیوں کو بھی عبادت و طاعت کی توفیق نصیب ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی